السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو ہمارے نبی کے اخلاق کریمان کی عظمتوں کا بیان بتا رہی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت ہے، پورا سنیے گا، آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا، اور جو نہیں معلومات ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گی ہمارے نبی کی۔ تو سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب رسول اللہ کے اخلاق کریمہ کی عظمتوں کا بیان فرمایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے اچھے اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جب ہم اسلامی طریقہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اچھے اخلاق کی بدولت ہی آپ کے جانی دشمن نے اسلام قبول فرمایا۔ اخلاق نبوت کی روشنی سے ہی فیض حاصل کر کے ہمارے بزرگوں نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی پہنچائی۔ اخلاق نبوت کے بارے میں جب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ نے جو اخلاقی تعلیم بیان فرمائی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا نمونہ تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے دشمن کے مقابلے میں آنا پڑا۔ ایسے نازک وقت میں بھی اللہ کے رسول سب سے خطرناک مورچے پر ڈٹے رہے، لیکن اپنے کبھی کسی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ احد کی جنگ کے دوران جنگ میں آپ زخمی ہو گئے، دانت شہید ہو گئے، اس وقت بھی آپ نے ان کے لیے کوئی وعدہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ یوں دعا مانگی، الہی میری قوم کو معاف فرما، یا نادان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل اور ملنسار تھے، چھوٹے بڑے ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتے، اور آپ بڑے سخی تھے، کبھی کسی کا سوال رد نہیں فرمایا۔ مہمان نوازی کا یہ حال تھا کہ گھر میں جو کچھ ہوتا مہمان کو کھلا دیتے اور خود بھوکے رہ جاتے۔ آپ بڑے سادہ مزاج تھے، آپ اور اپنے گھر کا کام کر لینے میں کوئی شرم نہ محسوس فرماتے، بلکہ گھریلو کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے اور لوگ کے کام کر دیا کرتے۔ آپ نے اپنے لیے کوئی خاص کام پسند نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور کھنڈک کی کھدائی میں اپنے دوسرے صحابہ کے ساتھ ایک مزدور کی حیثیت سے محنت فرمائی۔ آپ دین دنیا کے بڑے ہمدرد تھے، یتیموں، غریبوں، مسکین سے محبت فرماتے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ آپ کو غریبی اور غریبوں سے بڑی محبت تھی۔ آپ دعا مانگ کرتے، الہی مجھے غریبی والی زندگی عطا فرما، اور قیامت میں میرا حشر غریبوں کے ساتھ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی دیکھ بھال فرماتے، ان کے گھر جا کر ان کے لیے دعائیں فرماتے، انہیں تسلی دیتے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا تو اسے معاف فرما دیتے، کبھی کسی سے بدلہ لینا پسند نہیں فرمایا۔ لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے، جسے دیکھ کر صحابہ کا خون کھولنے لگتا تھا اور وہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن آپ انہیں منع فرما دیا کرتے۔ آپ نے اپنے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی
کرداروں کی حفاظت، انسانیت کا احترام کرنے کی تعلیم دی۔ آپ کی نظر میں وہ حیثیت انسان، امیر غریب، آقا اور غلام سبھی برابر تھے۔ آپ نے ہمیشہ سب کی دل داری و دل جدائی فرمائی۔ آپ کے خاص خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں 10 سال تک آپ کی خدمت میں ایک خادم کی حیثیت سے رہا اور فیض حاصل کیا۔ اتنے لمبے عرصے میں آقا نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں اور نہ ہی میرے کاموں کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ آپ کے مزاج میں بڑی سادگی تھی۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے، ہر معاملے میں آپ سادگی سے کام لیتے اور تکلف نہ پسند فرماتے۔ آپ کا لباس معمولی ہوتا، کھانا پینا سادہ۔ میں عزیزی انکساری اتنی کہ زمین اور چٹائی پر ہی بیٹھ جاتے۔ آپ نے ایسا آرام کو بھی پسند نہ فرمایا۔ گھر کا حال یہ تھا کہ کوئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ چند کھجوروں پر گزارا ہو جاتا تھا۔ یہ اس عظیم ہستی کی مبارک زندگی کے چند پہلو ہیں جو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، شہداء عالم بن کر دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور ترین ہستی کی مبارک زندگی انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ جیسے کہ خود خدائے پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہتر عید میلاد النبی کے موقع پر ان نورانی کرنوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگی اور حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک اپنے پیارے رسول کی سنتوں اور طور طریقوں پر عمل پیرا ہیں، جو کہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، جن پر چل کر ہم عزت، سکون اور نجات حاصل کرنے کے قائم ہو سکتے ہیں۔ آمین۔